ہندوستان حضرت علامہ مولانا انور بشیری صاحب، ساتھ ہی ساتھ دیگر علماء کرام، سامنے بیٹھے معزز سامعین و حاضرین، مخلصین و معاونین، اسلامی رشتے کے پیاری ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الى آخر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین و حاضرین، آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ گنبد خضرا کے مکین حضور رحمت للعالمین کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کی ڈالی پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، یا رسول اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، یا رسول اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تم پہ آیا نہیں، ملکوت جو تم سے نیا بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، ہر جلسے کے برخلاف آج مجھے ایک چیز یہاں نظر آئی، ہم نے ہر جلسے میں دیکھا ہے، چاہے وہ خطیب چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، جب بھی تقریر کے لیے اسٹیج پہ آتا ہے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ لوگ تقریر سننا نہیں چاہتے، اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن آج کے جلسے میں الحمدللہ تقریر کے لیے میں آپ کے سامنے آیا، ایک بھی انسان اٹھ کر کے بھاگا نہیں، اور بھی لوگ آ کر کے بیٹھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے قوم کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ ہماری قوم کے اندر بیداریاں آ رہی ہیں، لیکن ایک جگہ آج بھی ہم پیچھے ہیں، چاہے وہ ہمارا جلسہ ہو چاہے ہماری مذہبی کوئی محفل ہو، اس محفل میں کچھ کام ہم لوگ ایسا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے محفل کی بدنامی ہو جاتی ہے۔ ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، کچھ حرکتیں ایسی کر دیتے ہیں جس کی بنیاد پر مسجدوں میں خلفش ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ محفل سجائی گئی؟ مولانا غلام محمد صاحب نے بار بار اعلان کیا ہے کہ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ حضرات، یہ صوفی صاحب علیہ الرحمہ کیا کرم رسول صاحب علیہ الرحمہ کی ذات ہے کہ انہوں نے ایسی تاریخ میں انتقال کی، اور اس تاریخ میں ہمارے شیورات پور میں ایک عظیم محفل سجتی ہے، اور اس محفل کو سجانے کے بعد جملہ مرحومین کی روح کو ایصال ثواب بھی کیا جاتا ہے، آپ کو جینے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے، اور ہمارے اکابرین جو آج دنیا میں نہیں ہیں ان کو ثواب بھی پہنچایا جاتا ہے۔ حضرات، اٹھ کے شاعروں کو لوگ سنتے ہیں، علماء کو کیوں نہیں سنتے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ سن لیجئے، میں وجہ بتا رہا ہوں، اصل وجہ بتا رہا ہوں کیوں لوگ شعر کو سنتے ہیں، تقریر نہیں سنتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدمی زیادہ دل لگا کر کے تقریر سنے، دل و دماغ کو حاضر کر کے تقریر سنے،
بالکل ادب کے ساتھ بیٹھ کر کے تقریر کے ایک ایک الفاظ کو نوٹ کرے اپنے دل میں. آج ہمارے نوجوان بات بات پہ موبائل نکالتا ہے, کوئی باتیں اچھی لگی موبائل میں لوڈ کر لیا, کوئی باتیں اچھی لگی موبائل میں, کوئی چیز اچھی لگی موبائل میں, کسی کی کوئی چیز اچھی لگ جائے موبائل میں, ہر چیز موبائل میں ریکارڈ کرتا ہے. لیکن حضرات موبائل میں جو آپ ریکارڈ کرتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد وہ ریکارڈ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر دل کی میموری میں آپ نے کوئی دین کی باتیں ریکارڈ کر لیا تو یہی آپ کی نجات کا ذریعہ ہے, آخرت کے ثواب کا ذریعہ ہے. اس لیے دل میں آپ نوٹ کیجئے ایک ایک بات کو. حضرات محترم, آج کی محفل میں ایک خلفشار ہوا, آپ نے سنا کہ نہیں؟ بتاؤ کیوں ایسا ہوا ہماری محفلوں میں؟ کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ دینی محفل ہے, اس کو کامیاب بنانا ہے. یہ جلسہ ہے, اس جلسے کو کامیاب بنانا ہے, اس جلسے کو کامیاب کرنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری, آپ کی ذمہ داری ہے. حضرات سنیے, علماء آپ کو بار بار بلا کے بیٹھاتے ہیں, بیٹھو 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 بیٹھو. کیوں کہتے ہیں علماء, کیوں بیٹھاتے ہیں آپ کو؟ حضرات یہ مجبوری ہے علماء کرام. سنیے بات کو, یہ علماء کرام کی مجبوری ہے جو آپ کو بلا کے آپ کے پیر دبا کر کے بیٹھاتے ہیں. بیٹھیے دین کی باتیں سنیے. کیوں؟ یہ مجبوری ہے علماء کرام کی کہ آپ کو بیٹھاتے, لیکن آپ بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں. آپ کو بیٹھنے کے لیے لوگوں کی عادت ہوتی ہے, وہ آپ کے گھر آئے گا نا, بولیے گا بیٹھیے تو ان کے بھاگتا ہے نا. ایسی کچھ آدمی جلسے میں آتا ہے, وہ کھڑا رہے گا گھنٹوں گھنٹہ, اس کو کہو بیٹھ جاؤ, بھاگ جائے گا. الٹا بھاگ جائے تو اس کو نہیں بولیں گے تم بیٹھو, اس کو کھڑی رہنے دو. دیکھیے آپ کو بھی بھاگنا شروع کر دیا. تو ایسا ہوتا ہے, اکثر آدمیوں کی عادتیں ہوتی ہے, اس کو کہو بیٹھو تو بھاگے گا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, اس کی عادت ایسی ہے. تو حضرات یہ علماء کرام کی مجبوری کیا ہے؟ علماء کرام کی مجبوری حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے, اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ میں فلاں گاؤں کو تباہ کرنے والا ہوں, برباد کرنے والا ہوں, اس گاؤں کو مٹا دوں گا. تو حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار, اس گاؤں میں تیرا ایک نیک بندہ ہے جو تجھے خدا مانتا ہے, مجھے اللہ کا نبی مانتا ہے, مجھ سے بھی محبت کرتا ہے, آپ کو بھی چاہتا ہے, آپ کو بھی مانتا ہے, تیری عبادت کرتا ہے, تیری بندگی کرتا ہے, تیری عیادت کرتا ہے. اے رب قدیر, اگر اجازت ہو تو اس نیک بندوں کو گاؤں سے باہر کر لو, اس ایک نیک بندے کو گاؤں سے باہر کر لو, پھر پروردگار تو اپنا عذاب نازل کرنا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب قدیر, میں اس نیک بندے کو گاؤں سے باہر کر لیتا ہوں, پھر تو اس گاؤں کے اوپر عذاب نازل کر دینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم جانتے ہو اس گاؤں میں جو عذاب نازل کرنے والا ہو ان گناہگار کی وجہ سے نہیں, اسی نیک بندے کی وجہ سے عذاب نازل کرنے والا ہو. سمجھ رہے آپ, نیک بندے کی وجہ سے عذاب نازل کرنے والا ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار بات سمجھ میں نہیں آئی, نیک بندے کی وجہ سے آدمی گناہ کرے تو اس کے اوپر عذاب نازل ہو, عتاب نازل ہو, آدمی غلط کرے تو, لیکن نیک بندے کی وجہ سے پروردگار بات سمجھ میں نہیں آئی. تو اللہ نے فرمایا سنو موسیٰ, وہ دین کی باتیں جانتا ہے, خود کو عمل کرتا ہے, دوسرے کو عمل کی تلقین نہیں کرتا ہے. وہ خود تو بندگی کرتا ہے, دوسرے کو بندگی کے لیے نہیں کرتا ہے. یہی مجبوری علماء کرام کی ہے کہ ان کے سینے میں علم دین ہے, اس لیے آپ کو بلا کر کے دین کی باتیں بتاتے ہیں. ان سے زیادہ ضروری آپ کے لیے ہے کہ دین کی باتیں تلاش کر کے آپ سننے کی کوشش کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات میں آپ کو بتاؤں, بغداد کی سرزمین ہے. کہاں کی؟ بولو کہاں کی؟ بغداد کی سرزمین ہے. آج کل کی طرح اس زمانے میں محفل نہیں سکتی تھی. آج تو آپ کو جنازہ کی نماز میں تقریر سننے کا موقع مل جاتا ہے کہ نہیں؟ سنتے نا جنازہ کی نماز میں تقریر, آپ تو جہاں سا تقریر سن لیتے ہیں. آج کل کے آدمی, پہلے کے زمانے میں لوگ 40 سوئیں میں بھی تقریر نہیں کرا پاتا تھا. آج 3 دنیا میں تقریر ہو رہی ہے, میلاد گائے ذبح ہو کر کے. کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ترقی ہم نے کی نا. آج علماء کرام کی بھرپور ہے, اس لیے ہم لوگ کر رہے. سنیے, تو اس زمانے میں محفلیں سجتی نہیں تھی, لوگ ترسا کرتے تھے دین کی باتیں سنیں. کہاں دین کی محفلیں سجے, کوئی عالم بیان کرے جا کر کے سنیں, لوگ انتظار کرتے تھے. تو ایک رئیس کے یہاں, دولت مند کے یہاں ایک محفل سجائی گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل. تو اس ایک بیوہ عورت اس علاقے میں رہتی تھی, اس کو بھی خبر ہوئی کہ فلاں گاؤں میں اللہ کے نبی کی محفل سجائی جائے, چلو مجھے بھی چلنا ہے. تو اس نے بھی ارادہ کیا, اس کے ساتھ 9 سال کی ایک بیٹی تھی. اس 9 سال کی بیٹی کو لے کر کے اس نے ارادہ کیا کہ مجھے نبی کی محفل میں جانا ہے, کچھ دیر دین کی باتیں سننا ہے.
وہ دونوں ماں بیٹی اس مکان کے دروازے پر پہنچی. دروازے میں گیٹ مین نے کہا کہ تجھے دعوت نامہ ملا ہے, کارڈ ملا ہے؟ کہا کہ نہیں, کوئی دعوت نامہ نہیں ہے. کہا کہ اندر نہیں جانے دیا جائے گا. کہا کہ نہیں, میرے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے, میرے نبی کی محفل سجی ہے, مجھے جانے سے روکا کیوں جا رہا ہے, میں جا کر کے سنوں گی. کہا کہ نہیں, تم غریب عورت ہو, تم کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے, بغیر دعوت کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. کہا کہ نہیں, میرے نبی تو غریبوں کو بھی سینے سے لگایا ہے, سب سے محبت کیا ہے, لہٰذا مجھے اندر جانے دیا جائے. کہا کہ غریب عورت, کیا تو اندر جا کر کے گندی بیماریاں پھیلائے گی, تجھے اندر جانے نہیں دیا جائے گا. جب اس کو واپس کر دیا گیا نا, وہ عورت وہاں سے واپس ہوئی, آنکھوں میں آنسو روا تھے, رونے لگی. اے پروردگار, آج تو نے مجھے غریب بنا دیا, تو آج مجھے تیرے نبی کا تذکرہ سننے کا موقع نہیں ملا. اے رب قدیر, آج میں تیرے نبی کے تذکرہ سننے سے محروم رہ گئی. آنسو بہانے لگی, رونے لگی نا بہت زیادہ. جب رونے لگی تو ان کی 9 سال کی جو بیٹی تھی اس نے کہا, امی جان آپ روئے نا, امی جان آپ آنسو نہ بہائیں, اگر آج یہ محفل میں ہم کو جانے نہیں دیا تو کیا ہوا, چلو ہمارے گھر کے آنگن میں جو جگہ خالی ہے اس کو جا کے پاک کریں گے, صاف کریں گے. اے میری امی, کچھ دیر تک میں نعت نبی پڑھوں گی, تم سبحان اللہ کہنا. بولو بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نعت نبی پڑھوں گی, تم سبحان اللہ کہنا. پھر بیٹی نے کہا, امی جان پھر تم جو ہے تو میرے نبی کے معجزات کو بیان کرنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کو بیان کرنا, ان کے کمالات کو بیان کرنا. میں سبحان اللہ بولوں گی. ماں بڑی خوش ہوئی, آئی, دونوں ماں بیٹی نے گھر کے اس آنگن کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد وہ محفل سجائی گئی. اس لڑکی نے نعت نبی پڑھی, اس کی ماں نے کچھ بیان کیا اور تقریریں کی. اس کے بعد جو ہے صلاۃ و سلام پڑھ کے محفل کا اختتام کیا. بیٹی باہر ہوئی تو کیا دیکھ رہی ہے کہ ان کے دروازے پہ وہ بیٹی چیخ اٹھتی ہے, چلا اٹھتی ہے. اس کی ماں سوچی آخر میری بیٹی کو ہو کیا گیا کہ اچانک چیخ اٹھی ہے, اچانک چلا کر کے اٹھی ہے, آخر بیٹی کو ہوا کیا. بھاگتی ہوئی آئی, کہا کہ بیٹی کیا ہوا. کہا کہ امی جان دیکھیے, تو اس عورت نے دیکھا کہ غوث اعظم آئے ہوئے ہیں اور اس عورت کے گھر کے چوکھٹ کا بوسہ لے رہے ہیں. اس عورت نے کہا, حضور وہ جیسے غریب کے چوکھٹ کا بوسہ, آپ جیسے اللہ کے ولیوں کے سردار بوسہ لے رہے ہیں. تو غوث اعظم نے فرمایا, میں تمہارے چوکھٹ کا بوسہ اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ سرکار تشریف لے کے آئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. یہاں سرکار تشریف لے کے آئے تھے. اے مسلمانوں, اگر کسی محفل میں آنا نا تو گھر سے ارادہ کر کے آنا, ہم اس محفل میں جا رہے ہیں جہاں اللہ کے رسول آئے. بتاؤ مسلمانوں, اگر آپ کا ارادہ ہوا, آپ کے دل میں یقین کامل ہو گیا کہ اس محفل میں اللہ کے رسول آئے ہیں, تو محفل میں لڑائی نہیں ہوگی, محفل میں دنگا نہیں ہوگا, محفل میں فتنہ و فساد نہیں ہوگا. مسلمان ملے گا تو ایک دوسرے کو سلام کرے گا, دعا دیتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا سمجھو میری باتوں کو. علماء کی بات کیوں نہیں سنتے ہیں لوگ, جلسے میں اٹھ کے بھاگ جاتے. اس کی وجہ سن لیجیے, جو میں آپ کو بتاؤں وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطان جانتا ہے, ہر آدمی کو شیطان جانتا ہے کہ یہ آدمی تقریر کو کتنی سمجھ پائے گا, نعت کو کتنی سمجھ پائے گا. نعت اعلیٰ حضرت کے ایک ایک شعر کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اچھے پڑھے لکھے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. ایک عام آدمی کیا سمجھ پائے گا, شعر کو آدمی کیا سمجھے گا. اس لیے وہاں تو آدمی بس آواز کو دیکھتا ہے, آواز بڑی اچھی ہے, بڑی پیاری آواز ہے, ہاتھوں کا جھنڈا بنا دیا, سبحان اللہ کہلا دیا, تھوڑی دیر مزہ آ گیا, لطف آ گیا. اے مسلمانوں, اصغر نواب سے ایک پیغام لے لو. بہت لوگ جلسے میں آتے ہیں کہتے میں مزہ نہیں آیا, بہت لوگ جلسے میں آتے ہیں کہتے ہیں جلسے میں مزہ نہیں آیا. اے لوگوں, جلسے میں مزہ لینے مت آؤ, اگر جلسے میں آنا ہے تو اس ارادے سے آؤ, مجھے مزہ نہیں چاہیے بلکہ جلسے میں مجھے ثواب چاہیے. بے شک, سبحان اللہ. ارادے کو لے کر کے تو ہوتا کیا ہے, شیطان جانتا